بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ صحیفہ کاملہ نامی کتاب جس میں امام کی دعائیں اور مناجات جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں، اس کتاب کے مقدمے میں تحریر کیا گیا ہے کہ صحیفہ کاملہ اسلام کے ابتدائی دور تدوین و تالیف کی ایک الہامی تصنیف ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجاتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی عظمت اور اہمیت اور اعتماد و وثوق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت نے خود اس کی ترتیب و تدوین کا اہتمام فرمایا اور اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب زید شہید رحمۃ اللہ سے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس موقع پر موجود تھے، اسے قلم بند کروایا تاکہ اس کے ضبط و حفظ کا سامان مکمل ہو جائے اور اس کے ذریعے تعلیم و ہدایت کا سلسلہ جاری رہے، اور 6 صدی ہجری کے نصف اول میں اسے زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کے ناموں سے یاد کیا جانے لگا۔ اس صحیفے کی نسبت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف اسی طرح شک و شبے سے بالا تر ہے جس طرح زبور کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اور انجیل کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہر قسم کے شبے سے بالا تر ہے۔ صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے جو ملا محمد تقی مجلس اول کو امام زمانہ علیہ السلام نے ان کی خواہش پر عطا فرمائی۔ اس واقعے کو ملاقات امام نامی کتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملا محمد تقی مجلسی اول رحمۃ اللہ علیہ نے شرح من لا یحضر الفقیہ کی جلد 4 میں بیان فرمایا ہے کہ میں اوائل بلوغ میں رضائے خداوندی کا طالب اور اذکار الہیہ میں ایسا مشغول رہا کرتا تھا کہ قرار نہ تھا، یہاں تک کہ میں نے بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں اصفہان کی جامع مسجد قدیم میں حضرت حجت علیہ السلام کو تشریف فرما دیکھا، سلام عرض کیا اور پائے اقدس کو بوسہ دینا چاہا، لیکن حضرت نے روک لیا۔ تب میں نے دست مبارک کو چوما اور چند مسئلے دریافت کیے جو میرے لیے مشکل ہو رہے تھے، اور یہ بھی عرض کیا کہ مولا، حضرت کی خدمت میں مجھے حاضری کا موقع نہیں مل سکتا، لہٰذا کوئی ایسی کتاب عطا فرما دیجیے جس پر ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے ایک کتاب مولانا محمد تاج کو دی ہے، ان کے پاس جا کر لے لو۔ ملا محمد تقی کہتے ہیں، پس میں اس حکم پر مسجد کے اس دروازے سے نکل کر جو حضرت کے مقابل تھا مسجد محلہ دارالبطیخ کی طرف چلا، گویا کہ میں ان صاحب کو پہچانتا تھا جن کا حوالہ امام زمانہ علیہ السلام نے دیا تھا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام نے تمہیں بھیجا ہے، اور ایک پرانی کتاب اپنی بغل سے نکال کر مجھے دی، جس کو میں نے کھولا تو وہ دعاؤں کی کتاب تھی۔ میں نے چوما اور آنکھوں سے لگایا، پھر اس ارادے کے ساتھ واپس ہونے لگا کہ حضرت کی خدمت میں پہنچوں، بس یہاں تک دیکھ کر میں پوری طرح بیدار ہو گیا، اٹھ بیٹھا مگر کتاب کو نہ پایا، جس پر رات بھر روتا رہا۔ صبح ہوئی تو نماز و تعقیبات سے فارغ ہو کر اس خیال سے شیخ بہائی کی خدمت میں چلا کہ مولانا محمد وہی ہیں، اور علماء میں ان کی شہرت کی بنا پر حضرت نے یعنی امام زمانہ علیہ السلام نے تاج فرمایا ہے۔ میں نے شیخ سے اپنا خواب بیان کیا اور کتاب کے نہ ملنے پر روتا رہا۔ شیخ بہائی نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے علوم و معارف اور تمام ان چیزوں کی بشارت ہے جن کے تم ہمیشہ خواہش مند رہے ہو، مگر ان کے فرمانے سے قلب کو تسکین نہ ہوئی اور روتا ہوا وہاں سے اٹھا
اور متفکر تھا کہ یکا یک دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس طرف جاؤں جہاں خواب کے عالم میں گیا تھا۔ چنانچہ اسی جانب چلا۔ جب محلہ دارالبطیخ میں پہنچا تو ایک مرد صالح مل گئے جن کا نام آغا حسن اور لقب تاش تھا۔ سلام دعا ہوئی، کہنے لگے میرے پاس کچھ وقف کتابیں ہیں، طالب علم لے جاتے ہیں مگر شرائط وقف کی پابندی نہیں کرتے۔ علامہ مجلسی سے انہوں نے کہا لیکن تم عمل کرو گے، لہٰذا آؤ اور ان کتابوں کو دیکھ لو، جس کی ضرورت سمجھو لے جاؤ۔ پس میں ان کے اس کہنے پر ان کے کتب خانے گیا اور پہلی وہ کتاب جو انہوں نے مجھے دی اس کی وہی صورت تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس پر میں نے رونا شروع کر دیا اور کہا بس مجھ کو یہی کافی ہے۔ جب کتاب کو کھولا تو وہ صحیفہ کاملہ تھی، جس کو لے کر میں شیخ کے پاس پہنچا اور اس نسخے سے مقابلہ کیا جو ان کے پردادا کا تھا، اور میرے پاس کا نسخہ شہید علیہ رحمہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ پھر صحیفے کی جلدیں لے لے کر مقابلے کے واسطے میرے پاس لوگ آنے شروع ہو گئے، اور حضرت حجت علیہ السلام کے اس عطیے کی برکت سے شہر شہر، گھر گھر، خصوصاً اصفہان میں صحیفہ کاملہ کی روشنی آفتاب کی طرح پھیل گئی، اور بہت سے لوگ نیکوکار اور اہل دعا اور مستجب الدعوات ہو گئے، جو حضرت کے معجزے کا اثر ہے، اور خداوند عالم نے اس صحیفے کے سبب سے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائیں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ مومنین کو اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تعلیمات آل محمد کو حاصل کریں اور ان پر عمل کریں۔ پروردگار عالم اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور کل مومنین دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں جان مال اور ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، جو مرحومین ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔